جادوئی چراغ اور جادوئی انگوٹھی۔ اگر آپ اسی طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آگے آنے والی نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک محل میں ایک راجکماری رہتی تھی۔ محل بہت خوبصورت تھا۔ راجکماری اکیلی رہتی تھی، اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ ہر کسی سے ایسا برتاؤ کرتی کہ ہر کوئی اس کے مطابق چلے۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر کوئی اس کی مرضی کے مطابق عمل کرے اور اس سے اس کی مرضی کے مطابق بات چیت کرے۔ اسی طرح وہ اپنے ایک نوکر کو کہتی ہے کہ تم یہ کس طرح آواز میں بات کر رہے ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم میری طرح خوبصورت آواز میں بات کرو۔ راجکماری بہت اداس رہتی تھی کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ ایک دن وہ اپنے پیاری سی گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے تو اس کے گاڑی کے پہیوں کے نیچے ایک مٹکا آتا ہے۔ راجکماری اس مٹکے کو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی ہے، پھر الماری میں رکھ کر اس مٹکے کے اندر سے دیکھتی ہے تو ایک انگوٹھی نکلتی ہے۔ جی ہاں، جادوئی انگوٹھی نکلتی ہے۔ اس انگوٹھی کو راجکماری صاف کرنے کے لیے جب اپنے ہاتھ پر رگڑتی ہے تو اس میں سے ایک آدمی نکلتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، جی ہاں، تو میں ہوں آپ کا نوکر، حکم کیجئے، آپ کو جو مانگنا ہے وہ مجھ سے مانگ سکتی ہیں۔ یہ دیکھ کر راجکماری بہت حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے، کیا یہ جادوئی انگوٹھی تھی؟ تو وہ کہتا ہے، ہاں جی، یہ بالکل جادوئی انگوٹھی ہے، حکم کیجئے، میں آپ کا نوکر ہوں۔ وہ کہتی ہے، جیسا کہ تم دیکھا کہ میں اس محل میں اکیلی رہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس میری جیسی بالکل میری ہو بہو ایک دوست ہو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ بالکل ہو بہو اسی کے جیسی اس کی ایک دوست فینا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کہتی ہے، یہ تو بالکل میری جیسی ہے۔ اس کو وہ جیسا وہ کرتی ویسا ہی فینا کرتی، جیسا راجکماری چلتی، جیسے راجکماری بیٹھتی، فینا بالکل ویسے ہی کرتی۔ چند ہی گھنٹوں میں راجکماری فینا سے تنگ آ گئی اور اس نے کہا کہ اس راجکماری کو گھوڑے میں بدل دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے راجکماری کی خواہش پوری کی اور فینا کو ایک گھوڑے میں بدل دیا۔ اس کے بعد وہ گھوڑا گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، ہر چیز پھیلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر راجکماری کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ یہ جگہ جانوروں کے لیے نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اسے بھی غائب کر دو۔ اس کے بعد نوکر کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ہر چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ ہماری ضرورت کے مطابق نہیں ہوتی۔ راجکماری کو کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ کہتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، تم سب چیزیں واپس لے لو۔ اس کے بعد راجکماری کہتی ہے کہ مجھے فیوچر میں جانا ہے۔ فیوچر میں جاتی ہے تو وہاں پر دیکھتی ہے کہ ایک لڑکی سمندر کو کھڑے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ نوکر اس سے کہتا ہے کہ جاؤ، وہ جو لڑکی سمندر کو دیکھ رہی ہے تم اس کو اپنی دوست بناؤ، کیونکہ تمہیں ایک دوست کی تلاش تھی تو میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے ایک دوست دی ہے۔ وہ اس کے پاس جاتی ہے تو وہ اس سے اپنا نام بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایلا ہوں، تم تو بالکل راجکماری لگ رہی ہو۔ یہ باتیں شروع ہوتی ہیں اور وہ دونوں بہت اچھی دوستیں بن جاتی ہیں۔ وہ پانی میں کھیلتی ہیں اور وہ دونوں اپنی ایک دوسرے کو کہانی سناتی ہیں۔ وہ اپنا جادوئی چراغ اس کو دکھاتی ہے کہ میرے پاس یہ چراغ ہے، میں نے اس سے ایک اچھی دوست مانگی تھی، اس لیے مجھے تم ملی ہو۔ اس کے بعد جیسی وہ چراغ رگڑتی ہے تو اس میں سے ایک جینی نکل کے آتا ہے۔ جینی کی اور نوکر کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور آخر کار جینی نوکر کی انگوٹھی اور نوکر جینی کا چراغ اٹھا لیتا، ایک دوسرے کے مالک بن جاتے ہیں۔ جینی خواہش کرتا ہے کہ تمہیں ڈانسنگ شوز مل جائیں تاکہ تم ہر وقت ناچتے رہو، اور نوکر خواہش کرتا ہے کہ جینی تم ایک ہاتھی بن جاؤ۔ جینی ہاتھی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ سن کر ایلا اور راجکماری دونوں بہت غصے میں آ جاتی ہیں۔ وہ دونوں کہتی ہیں کہ تم دونوں تو پاگل ہو گئے ہو، تم دونوں کو دکھ نہیں رہا کہ تم دونوں کیا کر رہے ہو، تم دونوں کو چاہیے کہ تم ایک دوسرے کو عزت دو تاکہ سامنے والا بھی تمہیں عزت دے۔ اگر تم عزت دو گے تو ہی تمہیں عزت ملے گی، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ سن کر جینی اور نوکر دونوں بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم دونوں اب دوست بن کر رہیں گے۔ اس پر راجکماری کہتی ہے کہ میں اپنے گھر واپس جانا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ ایلا کے ساتھ رہوں۔ اس پہ نوکر کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اگلے دن صبح جب راجکماری اٹھتی ہے تو وہ بالکل الگ ہی روپ میں ہوتی ہے، بالکل الگ گھر میں اور بالکل الگ ہی روپ میں۔ جب وہ اٹھ کر باہر بھاگتی ہے تو اس کو ایلا دکھائی دیتی ہے اور ایلا کے ہاتھ میں ایک خط ہوتا ہے۔ ایلا کہتی ہے، یہ خط مجھے میری میز پر سے ملا۔
جب وہ لوگ خط کھول کر پڑھتے ہیں تو وہ خط جینی اور نوکر کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ دونوں نے ایک ساتھ رہنے کی خواہش کی تھی، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ دونوں کو محل میں رہنے کی اجازت دی جائے، اس لیے ہم نے آپ دونوں کو پرویشر میں بھیج دیا اور اب آپ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ یہ سن کر دونوں ایک دوسرے کو گلے لگاتی ہیں اور یہاں پر ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ لڑائی سے ہر چیز حاصل نہیں کی جا سکتی، کچھ چیزیں محبت